رکن قومی اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانی اور احباب محبان اردو کے زیر اہتمام مہران آرٹس کونسل میں بزم آرائش اردو کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے نامور اسکرپٹ رائٹر اور ٹیلی ویژن ہوسٹ انور مقصود نے بطور مہمان خاص شرکت کی۔ موقع پر رکن قومی اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانی نے کہا کہ 25 فروری 1948 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا تھا، مگر اب اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور آج کا پروگرام بھی اردو زبان کی کھوئی ہوئی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ تقریب میں رکن قومی اسمبلی صابر حسین قائم خانی نے مہمان خاص انور مقصود کو پگ، شال اور شیلڈز کے تحائف پیش کیے۔ تقریب کی نظامت کے فرائض وقار احمد وقار نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی ندیم صدیقی، راشد خلجی، ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کے چیئرمین عمران سہروردی، آل لطیف آباد بزنس فورم کے صدر اویس خان، نازش فاطمہ سمیت دیگر سیاسی، سماجی و فلاحی شخصیات، شہر کے معروف اردو دان اور عمائدین شہر کی بڑی تعداد موجود تھی۔ 25 فروری یوم نفاذ اردو کے حوالے سے ہم منا رہے ہیں کہ 1948 میں اسی آج ہی کے دن، آج ہی کی تاریخ کو جب اس کا رکھا گیا، دستور میں اس کو شامل کیا گیا کہ قومی زبان ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے میں اب تک بڑا، جبکہ سپریم کورٹس کے بھی آرڈر ہیں اور آئین کا حصہ بھی ہے، نہیں کیا جا رہا۔ تو ہمیں یاد منانے کے لیے کہ ہمارے آئین میں ویسے تو بہت ساری چیزیں جن میں عمل نہیں کیا جا رہا، لیکن ایک ایسی چیز جو ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے اور پاکستان میں رابطے کی واحد زبان ہے اردو، تو اس کو فی الفور نافذ کیا جائے تاکہ پاکستان میں مزید ہم ترقی کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے بزم آرا شو، جو کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے آج 25 فروری ہے اور اردو ادب کے لحاظ سے یہ بہت ہی پیارا موقع تھا کہ اس مشاعرے کو کیا گیا جو کہ اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے، اور بالخصوص اس کے اندر انور مقصود جیسے لیجنڈ ہمارے جو پاکستانی دنیا کا ایک نام ہے اردو کا ادب کا، اور وہ ماشاءاللہ یہاں پر آئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ MNA صابر قائم خانی صاحب نے ایک بہت پیارا ایونٹ کرایا، ان کو، ان کی پوری ٹیم کو اور شہر حیدرآباد کے ایک ایک فرد کو، بالخصوص لطیف آباد کے میرے ساتھ وائس چیئرمین اویس خان صاحب، ہمارے لطیف آباد بزنس فورم کے چیئرمین، اور پوری ٹیم آئی، ہم سب کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور اس طرح کے پروگرامات مزید ہوتے رہنے چاہیے۔ خوش آئند پروگرام بزم نفاذ اردو کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس بات کو آرٹیکل 251 میں واضح طور پہ لکھتا ہے کہ اردو ہی اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہونی چاہیے، اور عرصہ تقریباً 40 سال گزر جانے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 2015 میں جسٹس جواد خواجہ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تشکیل پایا تھا، انہوں نے بھی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے واضح احکامات دی ہیں۔ تو اب اس میں اس کو بھی 5 سال گزر گئے ہیں، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کے نفاذ پر عملی اقدامات فوری طور پر کریں تاکہ ملک مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو یہ صابر قائم خانی صاحب نے بزم آرائش اردو کے نام سے ایک پروگرام منتخب کیا ہے، وہاں پہ تقریباً سارے معززین جمع ہیں۔ ہمارے جو ہے لیجنڈ انور مقصود صاحب آئے ہوئے تھے، جن کو بچپن سے خواہش تھی سامنے سے دیکھیں، آج ان کو بھی دیکھا، اور اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے، تو ایسے پروگرامز ہونے چاہیے، اور ہماری یوتھ جو ہے وہ ویسے ہی پارٹیسپیٹ کرتی ہے ہر چیز میں آگے۔ تو سب کا تھینک یو، حیدرآباد نیوز کا تھینک یو۔ یہ حیدرآباد کی خوش قسمتی اور حیدرآباد کے رہنے والوں کا، اور خاص طور پر صابر حسین قائم خانی کی بدولت یہ حیدرآباد کے مکین آج اردو کا دن منا رہے ہیں، اور اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں کہ 1948 میں 25 فروری کو جو قرارداد پہلی دستور ساز اسمبلی میں منظور ہوئی تھی کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، تو اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ آج کی یہ سالانہ تقریب جو کہ تیسری تقریب ہے، یعنی کہ 3 سالوں سے یہ منعقد ہو رہی ہے، اس بات کی یادداشت کے طور پر ہم اس دن کو منا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو بھی سرکاری کارروائی ہے اس کو عمل میں لایا جائے، اور پاکستان کی سرکاری زبان کو اردو قرار دیا جائے، اور یہ ہم سب کی، تمام نہ صرف اردو بولنے والوں کی بلکہ پورے پاکستان کے ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ ایک ایسی زبان جو کہ آپس میں رابطے کا سبب بنتی ہے، ہماری قومی زبان کا درجہ رکھتی ہے اردو، اس کو سرکاری طور پر ہمارے ہاں اس ملک میں رائج ہونا چاہیے۔ تو آج کے یہ دن منا رہے ہیں، اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس دن کو اس طرح منائیں کہ اس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔ ماشاءاللہ یہ حیدرآباد میں اپنی نوعیت کا پروگرام ہے، بڑا بہترین پروگرام جو انجینئر صابر قائم خانی ہمارے حیدرآباد کے MNA ہیں، انہوں نے منعقد کیا ہے تاکہ جو ہے وہ ہماری جو نیشنل لینگویج ہے، پورے پاکستان کی جو زبان ہے اردو،
اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ 25 فروری 1948 کو پاکستان کی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس میں بھی باقاعدہ یہ قرارداد منظور کی گئی تھی کہ اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہے. باقی علاقائی لینگویجز سب علاقوں میں اپنی اپنی بولی جاتی ہیں, مگر اردو کو جو ہے وہ نیشنل لینگویج کا جو ہے وہ ہے ہماری سب کی, لکھنے میں اور پڑھنے بولنے میں جو ہے وہی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے پاکستان میں جو زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے وہ ہے اردو, اور نفاذ اردو آج تک پاکستان میں جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں وہ رائج کرنے کے لیے تیار نہیں. میں ارباب اقتدار, ارباب اختیار اور اپنی پیاری آرمی فوج سے میں یہ کہتا ہوں جہاں اردو بولی جائے پورے پاکستان میں تو خط و کتابت اور افسری زبان اور ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنی بھی زبان استعمال ہوتی ہے انگلش وغیرہ ان کو ختم کر کے اردو زبان, جبکہ سپریم کورٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اردو زبان کو رائج کیا جائے. اور اردو زبان ہماری پہچان ہے اور ہم ایک دوسرے سے رابطے میں آتے ہیں. ہماری جتنی بھی قومیتیں یہاں رہتی ہیں وہ سب اردو زبان میں ہی بات کرتی ہیں, اردو زبان میں ہی خط و کتابت کرتی ہیں. اردو زبان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 25 فروری کو جو یہ اردو نفاذ کا جو پروگرام ہے اور یہ اردو زبان کے حوالے سے جو پورے پاکستان کی قومی زبان ہے, قائد محمد علی جناح کا فرمان تھا کہ اردو زبان کے علاوہ اگر کسی نے اس ملک میں دوسری زبان رائج کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس ملک سے غداری کی. تو قائد محمد علی جناح کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اردو زبان کو ہم فروغ دیں اور وہ قومی زبان کے طور پر پورے ملک میں رائج کریں تو کافی حد تک بہتری آئے گی تمام اسباق کے اندر اور تمام سلیبس کے اندر. تو اسٹوڈنٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ وہ پذیرائی ملے گی. اور آج 25 فروری کو اس بات کی میں پورے پاکستان کے عوام سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے سپریم کورٹ نے ایک باقاعدہ آرڈر پاس کیا ہے کہ ہماری جو سرکاری زبان ہے وہ اردو ہے, ہماری قومی زبان ہے جو اردو ہے, اور اس میں جتنی بھی خط و کتابت اور جو بھی ہمیں دوسری دنیا سے یا ملکی لیول پہ جو بھی اداروں میں ورکنگ کرنی ہے وہ اردو کے حوالے سے کرنی ہے. مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر جو صوبوں کی ایک پنچایت ہے, صوبوں کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے, وہ اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں, جبکہ ملکی اور قومی جو زبان ہے اس کو رائج کیا جائے. 25 فروری ہماری زندگی کا اہم اور یادگار دن ہوتا ہے. اس میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ 25 فروری کو اردو کو نافذ کرنے کے لیے پرزور مطالبے کے ساتھ ساتھ پرزور احتجاج بھی کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ایز اے لائر میں ریکویسٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے اور دیگر کورٹسوں سے کہ وہ اس پہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس پہ امپلیمنٹ کرایا جائے. عظمیٰ شیخ ہیں, میں گورنمنٹ گرلز سب اسکول کے ہیڈ مسٹرز ہوں, اور آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں عالمی اردو کا دن منانے کے لیے. ہر جہاں یہ دن ہر سال صابر بھائی کی سرپرستی میں منایا جاتا ہے. اردو زبان سے ہماری محبت ہے, یہ جو ہم یہاں پر جمع ہیں اور اس دن کو بہت محبت کے ساتھ منانے جا رہے ہیں. وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, رچی بسی ہوئی ہے اردو زبان کی خوشبو, رچی بسی ہوئی ہے اردو زبان کی خوشبو.